ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس ہمیشہ جاری رہنے والی جنگ کے لیے بھی ہتھیاروں کا کافی ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ خلیجی ممالک نے بھی آج یکے بعد دیگرے بیانات دیے ہیں، ایران کی طرف سے حملوں کی مذمت بھی کی ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جہریت کا جواب جہریت سے دینے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سونیا گاندھی نے مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نے جو ابھی ریسنٹ دورہ کیا ہے اسرائیل کا، اس کے حوالے سے انہوں نے تبصرہ کیا کہ اس کی ٹائمنگ کچھ درست نہیں تھی اور ساتھ ہی پاکستان کی افغانستان میں کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ انہی تمام معاملات پر ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی، میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ۔ حبیب صاحب، یہ جو ٹرمپ کا بیان ہے ٹروتھ سوشل کے اوپر، اور جس میں انہوں نے کہا کہ پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ 4 ویکس تک جاری رہے گی جنگ، اور کیونکہ بہت سے لوگ کویشچن کر رہے تھے کہ امریکہ کا بھی نقصان ہو رہا ہے، مرینز جو ہیں وہ مر رہے ہیں، 4 ویک سے آج ایک دم سے ٹرمپ کا یہ بیان آیا کہ ہم تو ہمیشہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ہتھیاروں کا اتنا ذخیرہ موجود ہے۔ تو یہ کس چیز کا اندیا دے رہا ہے؟ جب یہ حملہ ہوا تھا امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ، تو اس وقت اس سے پہلے تقریباً 1.5 مہینے بار بار گفتگو ہوئی تھی نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان۔ کئی دفعہ نیتن یاہو امریکہ گئے اور کم سے کم ایک میٹنگ ایسی تھی جس کی تصویر تک بھی باہر نہیں آنے دی گئی، اور اس کے اندر بیٹھ کے ان دونوں نے جو بھی طے کیا اس جنگ کے بارے میں، اس میں ایک اہم پرزمپشن یہ تھی کہ جیسے ہی حملہ ہوگا اس کے ساتھ ہی ایران کے اندر ایک جو مزاحمتی تحریک ہے اس نظام کے خلاف وہ اٹھ پڑے گی اور وہ اس نظام کو تلپٹ کر دے گی، تو لہٰذا فتح کا جو تاثر ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا وہ پیدا ہو جائے گا، اور ایک دوست حکومت، اسرائیل دوست اور امریکہ دوست حکومت ایران میں وجود پا جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوگا۔ یہ ایک پرزمپشن تھی۔ تو پرزمپشن بہت سارے شکستوں کی ماں ہوتی ہے۔ جب آپ یہ جنگ ہے، ایران بار بار کہتا رہا ہے کہ آپ جنگ شروع تو کر لیں گے لیکن یہ ختم پھر آپ کی مرضی سے نہیں ہوگی، اور امریکہ اور اسرائیل نے جتنی بھی تیاری کی تھی وہ تیاری دراصل ایران کو ڈرا کے، اس کے 2 حصے تھے، ایران کو ڈرا کے نیگوشیٹ کیا جائے اس کے ساتھ اور ان سے اپنی تمام شرائط منوا لی جائے۔ وہ نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد سوچا یہ گیا کہ 3-4 دن کا زیادہ سے زیادہ معاملہ ہوگا اور اس میں اس کے بعد یہ رجیم گر جائے گی۔ اب ان 3-4 دنوں میں نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی کامیابی امریکہ اور اسرائیل نے حاصل کی، آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی صورت میں۔ ساری اعلیٰ قیادت جی، اعلیٰ قیادت کو انہوں نے ہٹا دیا، لیکن یہ بھول گئے کہ ایران کا سسٹم ایک فرد پر بنیاد نہیں کرتا، وہ ایک فرد، وہ جیسے انڈیویجول بیسڈ سسٹم نہیں ہے بلکہ ایک انسٹیٹیوشنل بیسڈ سسٹم ہے۔ ہر جہاں پہ بھی کسی شخص نے بدلنا ہے تو اس کے نیچے ایک پورا پروسیس ہے جو خود بخود آٹومیٹکلی حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور حبیب صاحب، مارکو روبیو نے بھی کہا ہے کہ ابھی شدید حملے ہونا باقی ہیں، مطلب وہ پرزمپشن تو فیل ہو گئی۔ اب دیکھیں وہ پرزمپشن تو فیل ہو گئی، اب نیا ڈیولپ کر رہے ہیں نیریٹو۔ بالکل، اب وہ نیا نیریٹو ڈیولپ کریں گے، اور اس کے ساتھ دیکھیے کل جو جنرل ڈین کین جو ان کے چیئرمین چیف آف سٹافس ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ذمہ جو اہداف دیے گئے ہیں وہ جلد از جلد، اوور نائٹ ان کا لفظ تھا، اوور نائٹ یہ حاصل نہیں کیے جا سکتے، اور ہم مزید فوجی بھیج رہے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ مزید فوجی بھی آ رہے ہیں، مزید اکوپمنٹ بھی آ رہا ہے، اور جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شاید بہت جلد، یعنی جو نوبت شاید سوچی بھی نہیں گئی تھی وہ آ چکی ہے کہ امریکہ کو کسی نہ کسی درجے میں بوٹس آن گراؤنڈ پہ آنا پڑے گا، یعنی ایران کے ساحلوں پہ اترنا پڑے گا۔ اب ایران کے ساحلوں پہ امریکہ کا اترنا کیا نتائج و عواقب لے کے آتا ہے اپنے ساتھ، وہ ایک اپنی جگہ ایک نیا چیپٹر ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو اپنے ملکوں میں سیاسی مشکلات کا سامنا ہے وہ مزید بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو لہٰذا اب امریکہ اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں پھنس گئے ہیں کہ جہاں سے ان کا فوری طور پر نکلنا ممکن ہی نہیں دکھائی دیتا۔ اور یہ جو بھی آپ نے بیان بتایا ہے، یہ دراصل امریکہ کی طرف سے آپ یوں کہیے کہ ایک اعترافی شکست ہے چھوٹا سا۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا، ان کے جو جنرل ہیں وہ یہ ساتھ ساتھ اس چیز کو مطلب انڈورس بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے جو اہداف مقرر کیے تھے تو ابھی ہم ٹائمنگ کے حساب سے ان کو پورا کر رہے ہیں، مطلب وی آر ایٹ دا رائٹ پیس، ایسا نہیں ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ انہیں ماننا پڑ رہا ہے، کسی حد تک یہ شکست ہے۔ وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ انٹرنل ایک موومنٹ، ایک اپرائزنگ ہو جائے گی اور لوگ ان کے حق میں آ جائیں گے۔ اچھا باجوہ صاحب، یہ جو ابھی ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے 4 مقاصد ہیں جو کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ جنگ میں،
ایک تو یہ کہ ہم نے ان کی میزائل جو کیپیبلٹی ہے اس کو ڈسٹروائے کرنا ہے. ان کی 10 جو شپس ہیں وہ ہم نے سنک کر دی ہیں, تو اب ہم نے ان کی بحریہ کو بھی انائہلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہم نے جو ایران پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے اکراس اٹس بارڈر اس کو بھی ختم کرنا ہے. اور چوتھا جوہری پروگرام رکھنے کی اجازت ہم ان کو نہیں دیں گے. تو یہ کیپیبلٹی بھی کبھی بھی ان کے پاس نہ ہو, اس کو بھی, اس کے چانسز بھی ختم کرنے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تو پہلے ہی ایران آن دا ٹیبل مان رہا تھا؟ وہ مان رہا تھا, لیکن جو میزائل کیپیبلٹی ختم کرنی ہے, جو ڈیپ ڈاؤن زیر زمین جو اسٹاک پائلز ہیں, B-1 بامبرز اس وقت بمباری وہاں پہ کر رہے ہیں ایران کے اندر, وہ ابھی تک ختم نہیں ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ کل رات کو اسرائیل پہ حملے ہیں, وہ دوحہ پہ حملہ ہے, وہ آج کیا بتا رہا UAE کتنے 800 حملے ہوئے, میزائل حملے 800+ ڈرونز اینڈ میزائلز ملا کے. اچھا وہ جتنے اسٹاک پائلز ہیں زیر زمین, ان پر امریکہ تو B-1 بامبر سے بمباری کر رہا ہے, لیکن سادی سی بات ہے کہ ایک ان کے پاس وہ پراپر انٹیلیجنس نہیں ہے, اور یا پھر وہ کامیاب نہیں ہو رہے B-1 بامبرز وہ پینیٹریٹ وہ کرنے میں ان اسٹاک پائلز کو. نمبر 2 یہ کہ باقی جو اہداف جن کی وہ بات کر رہا ہے, کل رات کو CNN کو جیک ٹیپر کو انٹرویو دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اوور دا فون, 9 منٹ کا انٹرویو ہے. اس 9 منٹ کے انٹرویو میں دوسرا سوال اس نے, پہلا سوال یہ پوچھا کہ آپ نے اہداف حاصل کر لیے ہیں, وہی لافٹی اسٹیٹمنٹس کہ ہاں جی ہم نے یہ بھی کر لیا, ہم نے وہ بھی کر لیا, سارا کچھ. ہز سیکنڈ کوسچن واز کہ آپ یہ انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ مڈل ایسٹ پہ حملہ ہو جائے گا, اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ سیز دیٹ آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ کہ مشرق وسطیٰ پہ حملہ ہو گیا ہے. اینڈ دیٹ از دا موسٹ سرپرائزنگ تھنگ فار می. بھائی پھٹے منہ, آپ نے جنگ کی تیاری کی ہوئی ہے, آپ نے یہ انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. وہ آپ کے والی بات کہ پرزمپشن کہ یہ تو نہیں ہوگا. تباہ کیا بار بار کہ ہم اٹیک کریں گے, اگر ہم یہ تو معاملہ نہیں ہو, لیکن ہو گیا. ایران نے پہلے کیا کیا, ایران نے چھوٹے ہتھیار استعمال کر کے دفاعی سسٹم کو ناکارہ بنایا. ان کا جتنا بھی یہ ڈیفنس سسٹم تھا اس کو کافی حد تک اس کے میگزین کو خالی کر دیا. اب اس آرسنل کو ریپلینش کرنے کے لیے وہ خود بخود تو نہیں بم آتے جا رہے نا, اس میں اس کو ریپلینش کرنے کے لیے ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد ایران نے دوسرے ہیوی یعنی جو بڑے میزائل ہیں ان کے ساتھ حملہ کرنا شروع کر دیا. تو ایران کی طرف آپ کو ایک اسٹریٹجی بھی نظر آ رہی ہے, لیکن ایران کی اس اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایران کے اندر جو اسٹرکچر ہے, جو کمانڈ اسٹرکچر ہے, اس میں کافی بڑی کمزوری آئی ہے. یعنی ایک دم لوگوں کا یکے بعد دیکھ رہے. لیکن صرف مسعود پزشکیان نے اب مزید ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں اختیارات, جسٹ ان کیس کہ اب اس سے وہ جتنی تیزی سے ان کا کمانڈ اسٹرکچر ٹوٹا ہے, اس میں یہ بھی تو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ واقعی یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہے. کیونکہ آج ہی میری سعودی عرب کے صحافی خالد المعینہ سے بات ہو رہی تھی. خالد المعینہ آج بتانے لگے کہ سعودی عرب کی حکومت اور سعودی عرب کے باہر عوام میں یہ تاثر ہے کہ کہیں یہ یا خدشہ ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ چونکہ جو سٹرکچر ہے فوج کا وہ ٹوٹ چکا ہے, اور اس سٹرکچر کے اندر اور موساد گھس کے اس کے اندر سعودی عرب پر حملے کر رہے ہیں تاکہ سعودی عرب کو الجھایا جائے اس جنگ میں. ٹکر کارلسن جو امریکہ کے بڑے مشہور اور بڑے ذمہ دار صحافی ہیں, ان سے منسوب ایک بیان ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر ہے, وہ یہ ہے کہ موساد کے چند لوگ قطر اور سعودی عرب میں پکڑے گئے ہیں جو وہاں پہ سیبوٹیج کرنا چاہ رہے تھے, اب بامبنگ کرنا چاہ رہے تھے, جس کا الزام ایران پہ جاتا انہوں نے فالس فلیگ جی, تو جس کو جو فالس فلیگ ہے. تو اب آپ ذرا یہ بھی تصور کیجئے کہ جو سعودی عرب ہے, جو خلیج کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے, وہ ایران کے بارے میں اس کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے, وہ دکھائی دے رہی ہے. اچھا دوسری طرف اب وہ مجھے خالد المعینہ صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ سے زیادہ اسرائیل کا قصور ہے, اور اسرائیل کے لیے تو بڑے سخت لفظ استعمال کر رہے تھے. تو دیکھیے یہ جو کیفیت اس وقت اس جنگ میں بن گئی ہے, یہ ہم اس جنگ کے بارے میں کہ یہ جنگ اپنے چوتھے دن میں چلی جائے گی اور ایران کی رجیم نہیں گرے گی, یہ کسی نے نہیں سوچا تھا. انہوں نے تو پراپر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, کم از کم انہوں نے ابھی 3 رکنی کاؤنسل ایک بنائی ہے جو کہ جب تک آیت اللہ خامنہ کی جگہ کوئی اور سکسیسر نہیں آتے تب تک وہی کام کرے گی. لیکن یہ قابل ستائش بات ہے حبیب صاحب کہ ان کا مطلب آپ دیکھیں گے لیئر اپون لیئر لیڈرشپ موجود ہے نا, بہت امپریسو ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب حالانکہ ہم جس طرح باہر ویسٹ میں ایک امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی الیکٹڈ باڈی نہیں تھی, کوئی پراپر سسٹم نہیں تھا, ڈیلیگیشن آف پاور نہیں تھی, وہ سب کچھ یہاں پہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. بالکل, ایران نے اپنے سسٹم کی مضبوطی کا تو ایک تاثر باہر. ابھی سب دوسرا اس کی جو کاسٹ ہے, اس کی دا کاسٹ آف وار, وہ جو ایران نے سگنیفیکنٹلی ریز کی ہے,
وہ سب سے بڑی چیز ہے جو ریسٹرینٹ کی طرف لے کے جائے گی. دیکھیے ایک تو صرف میزائلز کے حوالے سے جو 2 ماڈل سے میزائل وہ ایران ابھی یوز کر رہا ہے, ایک قسیم ہے اور دوسرا جو فتح ہے, ان کی جو کاسٹ اوور آل کہی جاتی ہے نا $20,000 $40,000. دوسری طرف جو آپ کا آئرن ڈوم ہے, اچھا یہاں پہ چاہے وہ کرو جو یوز کر رہے ہیں, پیٹریوٹ یوز کر رہے ہیں گلف کنٹریز, اور جو آئرن ڈوم میں ڈیوڈ سلنگ اور ایرو یوز ہو رہا ہے, وہ دیٹ از ون میزائل از مور دین $1 million ایکسپینسو. اور ساتھ میں نے یہ شکوا کہ ایران تو ہنڈریڈز آف لائک میزائلز جو وہ بنائے جا رہا ہے نا, اس کی جو پروڈکشن کی سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب دیکھیے جو اس کے ساتھ پھر آپ جتنا جو خلیج کے ممالک ہیں ان کے اوپر بڑا دباؤ بڑھ گیا ہے. خلیج کے ممالک نے بڑے طویل عرصے سے اپنے ہاں انویسٹمنٹ کا ایک ماحول پیدا کیا تھا. دبئی کا ماڈل پوری خلیج میں اس کو فالو کیے جانے کی بات ہو رہی تھی. محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے, ان کا اپنا ویژن 2030 اس کا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پیسفل رہے ماحول, تبھی وہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں نا, تبھی وہاں پہ ٹورزم ڈیسٹینیشنز بنیں گی. اور جتنا ٹورزم ان ملکوں میں ہوتا تھا وہ بھی اب تقریباً ختم ہو گیا, اور آئندہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے اس میں کمی آئے گی. تو اب یہ وہاں پر جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اب 2 صورتیں ممکن ہیں کہ یا تو اس جنگ کو جلدی ختم کرنے کے لیے خلیجی ممالک بھی اس کا حصہ بن جائے, یا پھر خلیجی ممالک کوئی اس طرح کی ارینجمنٹ کریں جس طرح کی غزہ پیس بورڈ کے وقت یا غزہ کے معاملے پہ 8 ملکوں نے کی تھی. اچھا حبیب صاحب, اب خلیجی ممالک کا ذکر آپ نے کر دیا, اسی طرف آ جاتے ہیں. اب خلیجی ممالک ہر کوئی اٹھ کے یہی بیان دے رہا ہے کہ جی ہم پہ بھی اٹیک ہوا, ہم پہ بھی اٹیک ہوا. یو اے ای کی بات جس طرح کی ابھی ہم نے, تو یو اے ای نے کہا کہ 186 میزائل فائر ہوئے ہیں, 172 ہم نے ناکام بنائے, 812 ڈرونز ہم پہ فائر کیے گئے. ٹھیک ہے, بحرین نے بھی کہا کہ ہم پہ 73 میزائلز فائر ہوئے. ٹھیک ہے, 91 ڈرونز ہم نے گرائے. یعنی ہر ملک اٹھ کے یہی کہہ رہا ہے. پھر کویت میں ایمبیسی پہ اٹیک ہوا, پھر ریاض میں اٹیک ہوا. اب یہ سارے ممالک اکٹھے آتے ہیں اور پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں, اور جس طرح قطر نے تو خط بھی لکھ دیا اقوام متحدہ کو کہ ہمیں حق ہے کہ ہم اس جہریت کا جواب جہریت سے دیں. پچھلے یہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو بہت تیزی سے وہاں پر رائے عامہ میں بھی ایک تبدیلی آئی, کیونکہ رائے عامہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھی کہ جب ایران حملہ کرے gا تو وہ براہ راست امریکہ یا اسرائیل کو نشانہ بنانے کی بجائے ہمیں بھی نشانہ بنائے گا. تو ایک تو جو عرب میں لوگوں نے دیکھا اس سے پہلے, جنگ سے پہلے, یعنی جنگ کا پتہ چل گیا کہ جنگ ہونی ہے, تو عربوں میں یعنی خلیج کے ملکوں نے اپنے غیر ملکیوں کو نہیں نکالا. انہوں نے جہاز چلائے رکھے اور لوگ آتے بھی رہے اور لوگ جاتے بھی رہے. تو انہوں نے کسی قسم کا یہ تاثر نہیں دیا کہ ہم جنگ سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ان کے لیے سرپرائز تھا. دوسرا یہ ہوا کہ جس طرح حملے ہوئے ہیں, ابھی وہاں پر ایک افواہ نما ایک چیز چل پڑی یا تاثر پیدا ہو گیا کہ یہ جتنا بھی ایئر ڈیفنس سسٹم امریکہ نے ان ملکوں کو بیچا ہے, دراصل اس کا مقصد تو ایران کے حملوں کو روکنا تھا. جب ایران کے اس کے باوجود حملے ہو رہے ہیں تو یہ ڈیفنس سسٹم ناکام ثابت رہا. تیسرا اس سے جڑا ہوا ایک تاثر تھا, وہ جو سازشی تھیوری وہاں پر چلنا شروع ہو گئی کہ یہ ڈیفنس سسٹم پہ کاسٹ تو ہماری لگی ہے, جگہ بھی ہماری ہے, لیکن اس کا رخ اس طرح سے تبدیل کر دیا گیا ہے کہ یہ اسرائیل کی طرف جانے والے جو ایرانین پروجیکٹائلز ہیں ان کو انٹرسیپٹ کر رہے ہیں. تو جب یہ تاثر پھیلنے لگا تو پھر اس کے بعد یہ ظاہر ہے اس میں امریکن انٹرونشن بھی ہوگی کہ اس تاثر کو بڑھنے سے روکا جائے اور یہ بتایا جائے کہ نہیں جی یہ سسٹمز ٹھیک کام کر رہے ہیں, کیونکہ امریکہ اس خطے کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہونے کا بھی دعوے دار ہے. تو اگر وہ دعوے دار ہے تو اس کو اپنے سسٹمز کے بارے میں بھی ایک کانشیس رہنا چاہیے. تو لہٰذا یہ اس تاثر کو رفع کرنے کے لیے یہ ایک آج آپ دیکھیں کہ یکے بعد دیگرے سبھی ملکوں نے بتایا کہ اتنے حملے ہوئے, اتنے ناکام بنائے, تو سسٹم سب نے ایک لائن جو ہے وہ ٹیپ کا بند ایک ہی تھا کہ سسٹمز ٹھیک کام کر رہے ہیں, یہ اوکے. تو امریکہ نے بھی بہت کچھ ایٹ سٹیک لگا دیا, امریکہ کی اپنی کریڈیبلٹی بھی, اور اس وقت امریکہ کے جو الائز جو ہم سمجھ رہے تھے کہ اب دور ہوتے جا رہے ہیں ویسٹرن, ان کی بھی مطلب ان پہ کتنا ریلائی کر سکتا ہے امریکہ, یہ سب چیزیں اب ایٹ سٹیک ہیں. جی بالکل, سب کو آزمایا جائے گا. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو حبیب صاحب نے ابھی بات کی ہے, یو اے گلف جو ہے نا, دیٹ واز اے برانڈ.
اس کی ایک پرسیپشن ہے اسٹیبلٹی کی, اس کی ایک پرسیپشن ہے ڈسپلنڈ ہونے کی, اس کی پرسیپشن ہے کہ یہاں پہ امن و امان ہے, ہم انسولیٹڈ ہیں, دنیا جائے, دنیا میں آگ لگی رہے, ہم اپنی مستی میں رہیں گے, آپ ٹینشن نہ لیں. وہ پرسیپشن ایران نے بنیادی طور پہ توڑی ہے. مینلی میڈیٹرز یہی ہوتے ہیں تمام کانفلکٹس میں. اب سرمایہ کاری اپنی جگہ پہ, وہاں پہ دنیا کی تمام بڑی کمپنیز نے ملٹی نیشنل سے ہیڈ آفیسز وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں, بڑی میٹنگز وہاں پر ہوتی ہیں, لوگ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جب یہ خبریں آتی ہیں کہ جناب دبئی ایئرپورٹ بند ہو گیا ہے, میں آئی واز ریڈنگ یسٹرڈے کہ 2023 میں جو صرف دبئی ایویشن نے اپنا جو بلکہ دبئی نے جو اپنا فگر دیا, ایویشن amounted to 27% of Dubai's GDP, $37.8 billion. Right. ایک دن کا بنتا ہے 2023 میں $103 ملین. 4 دن سے ایئرپورٹ بند ہے. آپ ابھی صرف دبئی کا حساب لگا لیں, ابھی قطر کا, حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا, جدہ کا, یہ سب کا اسی طرح کا معاملہ, ریاض کا. یہ ٹرانزٹس بھی ہیں بٹوین دا ویسٹ اینڈ دا ایسٹ, ٹورسٹ ہب بھی ہیں, لیکن وہ جو برانڈ کو نقصان پہنچا ہے. اینڈ دین ایڈ ٹو اٹ آپ نے ہارمز جو بند ہے, اور پھر اس کے علاوہ جو آج فجیرہ کے اندر جو ڈرونز انٹرسیپٹ کیے ہیں یو اے ای کے اندر, فجیرہ کا معاملہ یہ ہے کہ فجیرہ سے 4 to 6.5 ملین بیرل بائی پاس ہوتا ہے آپ نہ ہرمز سے آئل انرجی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارمز بند ہو گئی ہے, لیکن وال اسٹریٹ میں اس وقت یہ تاثر یہ تھا کہ یہ ڈسرپشن مینیجیبل ہے. اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو راس تنورہ کا جو حملہ ہوا ارامکو کی اس پہ ریفائنری پہ, وہ بھی بائی پاس ہے ٹورڈز جدہ, اور دوسرا بائی پاس تھا یہ حبشان فجیرہ پائپ لائن. یہ دونوں بند ہو گئے ہیں. جب بائی پاس بھی ختم ہوئے ہیں تو اب جا کے وال اسٹریٹ میں بھی یہ ایک تھرتھلی مچے گی کہ اولا مینیجبل نہیں ہے. یہ جو اکبر, یہ جو دونوں لائنز ہیں نا, جو ایسٹ ٹو ویسٹ لائن ہے سعودی عرب کی, جو بیسیکلی اس طرف سے شروع ہوتی ہے اور وہ بحر احمر میں یمبو کے پاس کھلتی ہے, اور دوسری جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ فجیرہ سے نکل کے عمان یعنی سیدھی اس کو بائی پاس کرتے ہوئے گلف آف عمان میں آ جاتی. یہ دو اہم ترین پائپ لائنز ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب دونوں کے جو آئل فیلڈز ہیں, اگر وہاں پر ہی پریشانی ہے تو وہاں پر آپ کام کیسے کریں گے؟ وہاں پہ آپ ڈرلنگ, وہاں پہ آپ پمپنگ کیسے چلائیں گے؟ اگر سورسز, کیونکہ جو تیل یمبو جا رہا ہے, جو تیل یمبو جا رہا ہے ایسٹ ٹو ویسٹ جسے کہتے ہیں, وہ ایکچولی کروڈ جا رہا ہے جو وہاں پہ ریفائن ہونا ہے. بالکل ٹھیک بات. تو یہاں سے بھی کروڈ نے نکلنا ہے اور عمان کے پاس آ کے گلف آف عمان میں نکلنا ہے. لیکن ان دونوں کی جو اس وقت مجموعی ان کی جو اگر ان کی یعنی مجموعی ان کی جو صلاحیت ہے آؤٹ پٹ کی, جو آؤٹ پٹ ریفائن کی, جو یہ دے سکتی ہیں, دیکھیے اگر وہاں سے گزر رہا ہے 25 ملین, تقریباً 25 ملین بیرل. دونوں سر دونوں دیکھیں نا, اب دونوں رک گئے. اس کے بعد کل اے پی کی سٹوری ہے, اور دونوں جو ہے دونوں کا 7 لاکھ ہے. ہاں, تو لہٰذا اب یعنی ان کا 7 لاکھ بیرل ہے. جی, دیر از نو کمپیرزن. یہ جو مینیجبل ہونے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے, یہ بھی دراصل امریکہ کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے تاکہ مارکیٹس میں ڈسرپشنز اچانک نہ ہو. بالکل. اور حبیب صاحب یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ جو امریکہ کی پرزمپشن ہی تھی کہ آئل پرائسز آگے جا کے کنٹرول ہو جائیں گے, جیسے وینیزویلا کے بعد ہو گئے تھے, تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ آئل پرائسز اب مزید ہائیک کی طرف جائیں گے. اچھا, اب انڈیا کی طرف چلتے ہیں. سونیا گاندھی نے ایک مضمون لکھا اور کہا کہ یہ جو دورہ اسرائیل تھا پرائم منسٹر مودی کا, اس کی ٹائمنگ بہت غلط تھی, سرزنش کی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, مطلب یہ کیا کس کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیے, خارجہ پالیسی میں امریکہ معاف کیجیے گا, بھارت میں عام طور پر ایک اتفاق رائے پایا جاتا ہے, اور وہ اتفاق رائے بہت ہی کم آپ کو ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایک دفعہ اس وقت ٹوٹا تھا جب امریکہ کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی, تو اس وقت کانگریس نے جب اس کو ریئلائز کرنے کی کوشش کی تو بی جے پی نے اس کے اوپر اعتراض کیا. پھر بی جے پی نے بھی الٹیمیٹلی اس ڈیل کو اختیار کر لیا اور اس کے ساتھ معاملات آگے بڑھانا شروع کر دی. اب جو یہاں پہ یہ جو پرٹیکولر معاملہ ہے, یہ دراصل انڈیا کے اندر ایک ڈیسائیڈڈ معاملہ تھا کہ ہم نے فلسطین کے اور اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک توازن رکھنا ہے. ہم نے فلسطین کو اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشن ہم نے لینا ہے, ہم نے اسرائیل کے ساتھ چلنا ہے, لیکن اتنی دور نہیں جانا یا اس تیزی سے نہیں چلنا کہ ہم کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں کرنا, جو انڈیا کی ہمیشہ سے پالیسی تھی. بالکل. تو جب مودی جی نے دورہ کیا اسرائیل کا, تو ان کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا, اور وہ تھا کہ وہ آبسیسڈ آدمی ہے نا, وہ کوئی نارمل آدمی تو ہے نہیں ہے, کہ وہ پاکستان کے خلاف ایکچولی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں.
تو پاکستان کے خلاف جانے کے لیے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا اسرائیل کا، وہ ان کے گلے پڑ گیا کہ 2 دن پہلے وہ وہاں پہ تھے اور اس کے بعد حملہ ہو گیا. تو اب یہ تاثر تو بالکل پکا ہے نا ایران کے بارے میں. اور انڈیا میں یہ بھی، انڈیا میں کہ مودی جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مودی جی کو بیٹ کیا گیا ہے. سرجیو گور نے جو ایمبیسڈر ٹو انڈیا ہے فرام دا US، اس نے یہ ارینج کیا ٹور ان کا اسرائیل کا، اور ان کو تو پتا تھا کہ 2 دن بعد اٹیک ہونا ہے، مودی کو نہیں پتا. دیکھیے اب مودی بٹ دے میڈ ہم لک، لیکن انہوں نے کہا کہ مودی کے انڈیا پہنچنے کا انتظار کیا حملہ کرنے سے پہلے. مودی جی جو ہے، مودی جی کان میں روٹی تو ڈالتے نہیں، مودی جی کان میں تو نہیں روٹی ڈالتے نا، یا مودی جی کوئی ایسا کوئی بچہ بھی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ پچھلے دنوں سے کیا بلڈ اپ جاری ہے؟ وہ ایک دفعہ پاکستان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے. جو عمران خان صاحب رشیا چلے گئے تھے، وہی سچویشن، اسی دن اٹیک ہو گیا تھا وہاں پہ. وہ ہی واز ان رشیا پہ تھے. بالکل. لیکن حبیب صاحب یہ جو ان دونوں کی ملاقات تھی یہ ڈیفینس کوآپریشن کے حوالے سے تھی، مطلب یہ خاص پرسپیکٹیو میں تھی. اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر مودی وہاں پہ گئے تھے تو یہ کوئی ایشورنس ہی دے کے آئے ہیں کہ اگر وار پرولونگ کرتی، ایشورنس لے کر آئے ہیں یا دے کر آئے ہیں، جو بھی ہے. اب لے کر تو وہ پاکستان کے خلاف آئے ہوں گے نا، بالکل، اور دے کر وہ کیا آئے ہیں اصل، کیا ایران کے خلاف جنگ لڑیں گے؟ دیکھیے، اور سونیا گاندھی جی نے بڑا زبردست ایک نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں. ایران واز دا ون کنٹری جس نے پاکستان کے خلاف، یعنی پاکستان نے چاہا کہ کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنلائز کیا جائے اور قرارداد پیش کرنا چاہی، تو اس انٹرنیشنلائزیشن آف کشمیر کو ایران نے روکا. اور پھر ایران، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ زاہدان میں کونسلیٹ دیا، اور گوادر کے مقابلے میں چابہار تک ایکسس تھی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اور ایون کلبھوشن یادو بھی تو ایران سے چابہار، تو وہ جو ایک نیوٹرلٹی کا انڈیا نے ایک جوغہ پہنا ہوا تھا تو وہ اب ختم ہو گیا، وہ بسٹ ہو گیا. ہاں، میرا خیال ہے کہ اب بھارت تو ویسے بھی ارریلیونٹ سا ہو گیا اس پورے ویسٹ ایشیا کے معاملے میں. لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو جو بھارتی سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس جنگ کو لے کے. دیکھیے، اب ایک عام آدمی کا تاثر اور جب آپ امن کے ماحول میں بیٹھے ہو نا تو جنگ کی بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو ایک طویل عرصے سے چونکہ بھارت امن میں رہ رہا ہے تو بھارت کے لوگوں کے اندر ایک فار گرانٹیڈ اس کو لینا. سر ابھی تیل کا امپورٹ بل انڈیا کو بھی جانا ہے. جی، ابھی جب تیل کا صرف پاکستان کو تو نہیں، سب کو پتا چلا، دنیا کو جانا ہے، انڈیا کو بھی جانا ہے. رشیا سے پہلے آپ نے کم کیا ہوا ہے کیونکہ اب ٹرمپ کی ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد جو ایران والا میٹر ہوا ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے، تو بل تو ان کو بھی جانا ہے، خوشی. اور پھر اس کے بعد انڈیا کو جس طرح پاکستان متاثر ہوگا انٹرنیشنلی، جو ہمارے ریمیٹنسز آتے ہیں، جو روپے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح انڈین روپی بھی تو سپورٹ ہو رہا ہوتا ہے نا. انڈیا تو سب سے بڑا ملک ہے جہاں پہ ریمیٹنسز آتے ہیں. بالکل. تو حبیب صاحب، تو لہٰذا یہ ابھی جنگ کی کاسٹ تو سب بھگتیں گے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جنگ کی ریمیفیکیشنز ہیں یہ صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں ہوں گی بلکہ پورے خطے میں پھیلیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل.